ریاستی آمدن میں اضافے کے لیے حکومت آزاد کشمیر کا بڑا اقدام۔ حکومت آزاد کشمیر اور نیشنل الیکٹرک ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا کے مابین معاہدے کے تحت حکومت آزاد کشمیر کو 15 پیسے کے بجائے 1 روپے 10 پیسے فی یونٹ چارجز ملیں گے اور آزاد کشمیر کو سالانہ 12 ارب روپے اضافی آمدن ہوگی۔ اس ترمیم سے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آزاد کشمیر کے صارفین پہلے ہی ملک کے دیگر صارفین کی طرح نیپرا کے طے شدہ ٹیرف کے مطابق بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں واقع پن بجلی گھروں سے پیدا ہونے والی بجلی پر ان صوبوں کو 1 روپے 10 پیسے فی یونٹ نیٹ ہائیڈل پروفٹ ملتا ہے، جبکہ آزاد کشمیر میں قائم منگلا پاور ہاؤس سے بجلی کی پیداوار پر حکومت آزاد کشمیر کو اب تک صرف 15 پیسے فی یونٹ ملتے تھے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی کاوشوں سے نیپرا اور آزاد حکومت میں معاہدے کے بعد اب حکومت آزاد کشمیر کو بھی فی یونٹ 1 روپے 10 پیسے ملیں گے، جس سے ریاستی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کو صحیح معنوں میں آزادی کا بیس کیمپ بنانے کے لیے تعصب کی سیاست کا مکمل خاتمہ اور عوام کے چھوٹے بڑے مسائل انشاءاللہ حل کریں گے۔ صدر ریاست نے کوٹلی سمروڑ کے مقام پر ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا۔ صدر ریاست کا سمروڑ پہنچنے پر لوگوں نے فقید المثال استقبال کیا، پھولوں کے ہار پہنائے، گلپاشی کی گئی۔ جلسہ عام سے وزرائے حکومت چودھری اخلاق، ظفر ملک، ڈاکٹر نثار انصر عبدالی نے بھی خطاب کیا۔ وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کی آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی عمارت کی تعمیر کا منصوبہ مقررہ مدت سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت۔ سیکریٹری فزیکل پلاننگ و ہاؤسنگ کی طرف سے قانون ساز اسمبلی کی عمارت کے جاریہ منصوبے سے متعلق بریفنگ میں وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اہم ترین ریاستی منصوبے کی بروقت اور معیاری تکمیل کے لیے اس کی مؤثر مانیٹرنگ کی جائے اور معیار پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے مطلوبہ بجٹ بروقت فراہم کرنے پر وفاقی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ بریفنگ کے دوران وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ قانون ساز اسمبلی کی عمارت کی تعمیر کے منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ منصوبے کا مجموعی تخمینہ 2 ارب 80 کروڑ روپے ہے۔ رواں سال کے ماہ اگست تک عمارت کا سٹرکچر مکمل کر لیا جائے گا، جبکہ جون 2023 تک منصوبے کی 100% تکمیل کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت پولیو کے حوالے سے نیشنل پولیو ٹاسک فورس کے اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی شرکت۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، وزیر اعلیٰ KPK، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور دیگر متعلقہ حکام بھی شریک ہوئے۔ بعد ازاں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے اسلام آباد میں بل گیٹس کے اعزاز میں دیے گئے زہرانے میں بھی شرکت کی۔ وزیر اطلاعات سردار فہیم اختر ربانی اور وزیر تعلیم دیوان علی خان چغتائی کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ترقیاتی منصوبوں، سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزرائے حکومت نے کہا کہ ریاست بھر میں ترقیاتی کاموں کے ذریعے بنیادی سہولتیں فراہم کریں گے، مسائل کو وسائل کے ذریعے حل کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر تعلیم اور صحت کے شعبوں پر فوکس کر کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ حکومت جاریہ منصوبوں کو جلد مکمل کرے گی اور کارکردگی کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں گھر کرے گی۔ چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر جسٹس راجہ سعید اکمل خان کی سربراہی میں لاء کمیشن کا تیسرا اجلاس میں لاء کمیشن کے اراکین کے لیے اعزازی اور سفر خرچ، آزاد جموں کشمیر جوڈیشل اکیڈمی کے قیام، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ماتحت عدلیہ کے وکلاء کی وفات کی صورت میں عدالتوں میں تعطیل کا معاملہ، لاء کمیشن کے اراکین کا کم از کم اعزازیہ 50,000 روپے کرنے، اجلاس میں شرکت کے لیے کسی بھی دوسرے ضلع سے آنے والے رکن لاء کمیشن کو سفر خرچ کی سہولت سمیت، لاء کمیشن سیکریٹریٹ کے لیے عمارت کا حصول اور دفتری عملہ سمیت اسٹیٹ جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے لیے قواعد و کار بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ سیکریٹری قانون نے ملٹی میڈیا پر اجلاس کو بریفنگ دی۔ وزیر برائے لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی آزاد جموں کشمیر خواجہ فاروق احمد کا ٹاہلی منڈی پل کی تعمیر اور واک وے سمیت جاریہ تعمیراتی منصوبوں کا معائنہ۔ وزیر بلدیات کو منصوبوں پر جاری کام کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر بلدیات نے منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے اور واک وے سے ناجائز تجاوزات ختم کرنے، تعمیراتی کام کو بروقت مکمل کرنے سمیت قدیمی درسگاہ جناح پائلٹ ہائی اسکول نمبر 2 کی دیوار بندی، طلبہ کے لیے کھیلوں کے میدان کی بحالی اور سبز گھاس لگانے کی ہدایت کی۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے ہیومینیٹیرین رسپانس فیسلٹی میں مزید 2 ویئر ہاؤس اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حوالے کر دیے۔ لنگرپورہ مظفر آباد میں قائم ہیومینیٹیرین رسپانس فیسلٹی میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے کنٹری ڈائریکٹر مسٹر کرس کائے نے 2 ویئر ہاؤسز کی چابیاں مشیر آزاد حکومت برائے ریلیف ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور سول ڈیفنس اکبر ابراہیم کے سپرد کی۔ اس موقع پر وزیر خزانہ عبدالماجد خان بھی موجود تھے۔ ہیومینیٹیرین رسپانس فیسلٹی آزاد کشمیر میں آفات سے نمٹنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی اور متاثرین تک فوری رسد پہنچائی جا سکے گی۔
वजीर ज़राअत सरदार मीर अकबर ने ज़राअत कम्प्लेक्स गोजरा में पौधा लगाकर जैतून के पौधाजात की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। वफाकी हुकूमत का मंसूबा प्रमोशन ऑफ ऑलिव कल्टीवेशन ऑन कमर्शियल स्केल इन पाकिस्तान एजी के कंपोनेंट कामयाबी से जारी है। वजीर ज़राअत ने कहा कि वायती फलदार पौधाजात के अलावा लोगों को जैतून की काश्त की तरफ रागिब करें। कमर्शियल सतह पर जैतून की पैदावार काश्तकारों और रियासत की खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की हिदायत पर नीलम को दरपेश मसाइल के हल और जारी तरक्याती मनसूबाजात के हवाले से कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन मसूद रहमान की ज़ेर सदारत ज़िले ऑफिसरान का जायजा इजलास के पहले रोज कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन को महकमा तामीरात आमा, इमारात, सियाहत, बरकियात, PDO, सेहत आमा, शहरात, जंगलात, खुराक, लोकल गवर्नमेंट, ज़राअत, आबपाशी, पॉपुलेशन वेलफेयर और जारी तरक्याती मनसूबाजात, खाली असामियों की तफसील और स्टाफ की कमी, मकानियत और हुसूल एराज़ी समेत दीगर मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन ने महकमा जात के ऑफिसरान को बाहमी कोऑर्डिनेशन रखते हुए अराजी और मकानियत से मुतालिक हल तलब मसाइल को यकसू करके रिपोर्ट करने समेत जिले ऑफिसरान से ऑन ड्यूटी और अटैच स्टाफ जो तनख्वाह नीलम से लेते हैं और ड्यूटी किसी और जगह करते हैं की तनख्वाहें बंद करने की हिदायत की। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आजाद कश्मीर सुहेल हबीब ताजिक ने MTBC के ताउन से मुकम्मल किए गए सेफ सिटी बाग का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट से शहर के अंदर जराइम की रोकथाम और ट्रैफिक के निजाम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तमाम एंट्री पॉइंट्स पर जदीद टेक्नोलॉजी नस्ब की जा रही है, जहां पर शनाख्ती कार्ड स्कैनिंग के जरिए ही जराइम पेशा अफराद को बाहर जाने और इंटर होने से रोका जा सकेगा।